السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ ان کی دعا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کا ایک واضح بیان، صاف شفاف بیان سورۃ ہود میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بیٹے کو طوفان میں غرق کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ وہ نافرمان لوگوں میں سے تھا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ تو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو سورۃ ہود میں اس کا ذکر کیا۔ تو نتیجہ اس بات کا کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا سوال کریں جو اللہ کی حکمت کے خلاف ہو تو ہمیں فوراً رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار سے نہ صرف گناہوں کی معافی ہوتی ہے بلکہ اللہ کی نعمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے نافرمان بیٹے کنعان کو طوفان میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اسے بچا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل و عیال کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں ہیں۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ آئندہ ایسی چیز نہیں پوچھیں گے، ایسی چیز نہیں مانگیں گے، نہیں پوچھیں گے جس کا انہیں علم نہ ہو۔ یہ ان کی عاجزی، انکساری اور اللہ کے سامنے توبہ کا اظہار تھا۔ اور تفسیر طبری میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اللہ کی حکمت کے سامنے مکمل طور پر جھک گئے اور اپنی درخواست پر ندامت کا اظہار کیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اگر کسی معاملہ میں غلطی کر بیٹھیں، بھول چوک کر بیٹھیں تو فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا یہ شفقت پدری کا مظہر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر رشتہ داری کا معیار طے ہوتا ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرتے ہوئے اپنی درخواست واپس لی۔ خلاصہ اس بات کا کہ تفسیر کی کتابوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ ہمیں عاجزی، اللہ پر کامل بھروسہ اور استغفار کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ان کی دعا سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر نبی بھی کوئی ایسا سوال کر بیٹھیں جو اللہ کی حکمت کے مطابق نہ ہو تو فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی ہر حال میں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔